نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رحمت للعالمین راحت العاشقین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن مجید فرقان حبیب فی شان حبیبہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین سامعین محترم، ہر طرف شور ہے اور صحیح شور ہے کہ پاکستان کی قومی دولت لوٹی گئی ہے، اور یہ لوٹ سیاستدانوں نے کی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ میں اس حد تک تو متفق ہوں کہ پاکستان کی قومی دولت جو ہے وہ لوٹی گئی ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں اور بجوب متفق نہیں ہوں، اور اس کا میں بھی وجہ بتاؤں گا کہ یہ دولت جو ہے یہ سیاستدانوں نے لوٹی تھی یا لوٹ رہے ہیں۔ میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، بلکہ حقیقت کا بیان ہے کہ قومی دولت سول بیوروکریسی کے پاس ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ اب قومی دولت جو سرکاری خزانے سے لی گئی ہے یا وہ غیر منقولہ تھی اور وہ بیچی گئی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی تو سول بیوروکریسی کے پاس کی تھی، اس کی ملی بھگت سے بھی گئی ہے۔ جو پیسہ خزانے سے نکالا گیا ہے وہ غبن ہوا ہے، وہ لوٹا نہیں گیا، وہ غبن ہوا ہے، اور غبن کی جو ہے وہ تحقیقات کرنا اور ان سے واپس لینا پیسہ جو ہے وہ بھی سول بیوروکریسی کے آڈٹ والوں کا کام ہے، آڈیٹر جنرل کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، باقی جتنی ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ نکالیں اور غبن کا پیسہ پورا کریں۔ یہ جو ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ سیاستدانوں تک گیا ہے، یہ جا رہا ہے، تو یہ تو ان کے ذریعے سے مال مسروقہ کی جو ہے وہ تقسیم ہے، آگے اس میں حصہ داری ہے کہ فلاں نے اتنے کی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ واہ 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 جناب نکل آیا کہ فلاں نے اتنے ارب روپے کا گھپلہ کھا لیا، فلاں نے اتنا ارب کا گھپلہ کھا دیا۔ بھائی بتاؤ کہ وہ اربوں کی جائیداد جو ہے وہ قومی دولت تھی، کہاں سے وہ کون سی وہ رقم تھی، کون سا وہ پروجیکٹ تھا، کون سی وہ جگہ تھی جو انہوں نے یہ لوٹی ہے اور اسے جائیداد بنائی ہے؟ یہ پہلے بتاؤ نا۔ یہ کیا بات ہے کہ فلاں ہے، میں مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ چوری کر لی، عوام سے چوری کی، یہ قومی دولت تو نہیں تھی عوام سے لینا، یہ انہوں نے فراڈ کیا عوام کے ساتھ، سیدھا سیدھا کہو کہ یہ عوام سے فراڈ کیا ہے، جس سے فراڈ ہوا ہے عوام سے وہ لے کے سامنے آئے۔ اب اگر قومی اثاثے کم ہو رہے ہیں یا وہ لوٹے جا رہے ہیں یا وہ پیسہ نکلوایا گیا ہے فج بل کے ذریعے سے، تو وہ سیاستدانوں نے تو نہیں کیا،
وہ پیسے جو ہیں وہ آپ نے لوٹے ہیں، وہ غبن کیے ہیں سول بیوروکریسی نے۔ فرق کو سمجھیے گا کہ پیسہ جو ہے وہ غبن ہوا ہے، اور اس پیسے، غبن شدہ پیسے میں سے انہوں نے بھی پیسے دیے، انہوں نے دیے ہیں پیسوں کو، اور سیاستدانوں نے بنائے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں، اور یہ حقیقت کے قریب بھی ہے۔ اب اسی لیے تو نیب جو ہے کبھی کسی کا کہتا ہے جناب کہ وہ پاناما لیک سے آیا ہے، تم یہاں جھک مار رہے ہو کہ پاناما لیکس والے نے تمہیں بتایا، تم یہاں جھک مار رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی ادارے کو، کسی بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جناب اتنے پیسے لے کے چلا گیا، وہ پاناما لیکس والے آئے تو انہوں نے بتا دیا، وہ ڈان لیکس والوں نے کہہ دیا تو انہوں نے جناب وہ کہہ دیا، اور نیب والوں کو اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جناب کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اب وہ ایک انگریز جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو وہ اس کے منہ میں آتا ہے وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں ہمارے صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیب والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ Who the bloody hell is؟ کیوں نہیں اس نے وہ بات جو ہے اپنے برطانیہ میں ان کا ایک جو ہے ایک بالکل سسٹم موجود ہے، اس میں کیوں نہیں اس نے شکایت کی؟ کیوں نہیں اس کے پاس جاتا؟ تمہارے پاس کیوں آتا ہے وہ؟ تم اسے کیوں دیتے ہو؟ کس بات سے ڈرتے ہو؟ عمران خان کو ڈروا رہے ہو جناب، باقیوں کو ڈرا رہے ہو۔ سرکاری بیوروکریسی، اعلیٰ بیوروکریسی، ذرا بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے مہنگائی کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے اس کے چینی کے اسکینڈل کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے اس کا آٹے کے اسکینڈل کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے اس کا گندم کے اسکینڈل کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے اس کا کیا کہتے ہیں گیس کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے ان کا؟ اس وقت جو تم قوم کو بیوروکریسی میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے جیل میں ڈالنا ہے ڈاؤ، مجھے مارنا ہے مار دو، میں نہیں ڈرتا تم سے۔ بات کو سنو اور سمجھو، اے لوگو، اے صحافیوں، اے اینکر پرسوں، اینکر پرسن صاحب ذرا ہوش کی آنکھ لیں، کس کی ہم حمایت کر رہے ہیں؟ غبن کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں آپ، نام لے رہے ہیں سیاستدانوں کا۔ سیاستدان تو نمبر 2 پہ آتے ہیں، پہلے ان کے خلاف بولو۔ اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ ان ہاؤس، یا مطلب ہے کہ اس کو بات کو یا 1 مائنس کر کے اس کو ہٹاؤ، کیوں؟ کہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی، بیوروکریسی کو بھی، میں سول بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جان چھڑانے کا ایک ہی بات ہے کہ جناب اس حکومت کو بدلو، اور جناب لولو پوچھو کر کے اپنے آپ کو دبا لو اور ٹھیک کر لو۔ کبھی کسی کی پکڑی اچھالی جا رہی ہے، کبھی کسی کی پکڑی اچھالی جا رہی ہے۔ جب ان کی بات آتی ہے تو یہ ٹھیک ہے جناب، یہ بالکل ٹھیک ہے، مارو چھاپے گوداموں کے اوپر، مارو چھاپے، تم جا کے جو مجسٹریٹ ہے تمہارے سے، جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، کہو ان کو لگا دو، ساروں کو لے جاؤ پولیس کی بھاری بھرتی، اور جتنا سامان پڑا ہوا ہے، جتنے گودامیں پڑے ہوئے نکالو سارے باہر ان کے۔ دیکھتا ہوں کہ میں کیسے مہنگائی کم نہیں ہوتی ہے۔ بجلی والوں کے ساتھ سے ساری کمپنیوں کو ختم کر دو، یہ تم نے ختم کرنا ہے، کسی سیاستدان نے نہیں ختم کرنا، اپنا کو بس واپس دو۔ ریلوے کا خسارہ جتنے اوپر بیٹھے ہوں گے ساروں کو پکڑو جیل میں ڈال دو، یا دے دو فوج کو کہ یہ ذرا تطہیر کر دیں۔ صرف ان کی جتنے سرکاری ملازمین ہیں کسی بھی محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دے دو فوج کو ایک ٹاسک۔ میں کہتا ہوں اور ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ دے دو آرمی کو کہ ان کے سارے اداروں کے جو ہیں جتنے کرپٹ ہیں، جتنے پرانے تھے نئے تھے، سب کو پکڑو، 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی جو ہیں یہ سارے مصیبتیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہی حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔
یہی اپوزیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. سارے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے غبن کیے پیسے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.